بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر کو قتل کرنے کا خط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے مصر کے گورنر کو کس نے لکھا، اس کے کیا حقائق ہیں، آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم ساتھیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور ان کی سیاسی پالیسیوں کے خلاف صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد تھی جو کہ وقتاً فوقتاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں احتجاج بھی کرتی رہتی تھی، لیکن چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں ایک عاجزی، انکساری اور ٹھہراؤ تھا، اس لیے آپ ان شکایات کا ازالہ کرنے میں کسی حد تک ناکام دکھائی دیتے تھے۔ محترم ساتھیو، یاد رہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خلافت کے معاملات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافی مفید مشورے دیے، اور جن پر حتی الامکان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرتے رہتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ایک دم وقوع پذیر نہیں ہوئی، بلکہ اس کے پیچھے سیدنا عثمان غنی کی سیاسی پالیسیاں اور کچھ اجتہادی غلطیاں تھیں، جن کی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر مدینہ منورہ کی سرزمین تنگ ہونے لگی، اور بلوائیوں اور باغیوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاسی غلطیوں میں سے ایک اجتہادی خطا یہ تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے برخلاف مروان بن حکم اور اس کے باپ حکم بن عاص دونوں کو مدینہ منورہ واپس بلا لیا۔ مروان کا باپ حکم بن عاص نبی کریم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا، آپ نے اسے طائف کی طرف جلا وطن کر دیا۔ حضرت عثمان نے مروان کو اپنی خلافت میں واپس بلا کر اپنا کاتب مقرر کر دیا، اور عثمان مروان کا اعزاز و اکرام کرتے تھے، مگر یہ مروان عثمان کے محاصرے کا سب سے بڑا سبب تھا، کیونکہ مروان نے عثمان سے منسوب ایک جعلی خط اس وفد کو قتل کرنے کے لیے مصر لکھا۔ اس خط کی تفصیل یوں ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رضائی بھائی ابن سرہ کو مصر کا گورنر بنا کر مصر روانہ کیا تھا، اور مصر میں جا کر ابن سرہ نے ظلم اور سفاکیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں کے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مصر سے بہت سے وفود حضرت عثمان غنی کے پاس آتے اور ابن سرہ کی شکایت کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی سرزنش کی، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آیا، تو مصر کے وفود مجبوراً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابن سرہ کی شکایت کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرزنش کی اور عثمان غنی سے کہا کہ محمد بن ابی بکر صدیق کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا جائے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو گورنر نامزد کر کے مصر روانہ کیا۔ محمد بن ابی بکر ابھی مصر کے راستے میں ہی تھے کہ انہیں وہاں پر ایک حبشی غلام ملا، جس کے پاس خلیفہ وقت کی مہر ثبت کیا ہوا ایک خط برآمد ہوا، جس میں لکھا گیا تھا کہ محمد بن ابی بکر اور اس کا وفد تمہارے پاس آئیں گے، تو میں حکم دیتا ہوں کہ سارے وفد کو محمد بن ابی بکر کے ساتھ ہی قتل کر دینا۔ محمد بن ابی بکر وہ خط لے کر حضرت علی کے پاس گئے اور حضرت علی کے ساتھ خلیفہ کے پاس پہنچے، تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی حکم نامہ تحریر نہیں کیا۔ بعد میں بھید یہ کھلا کہ یہ جعلی خط خلیفہ کی مہر کے ساتھ مروان بن حکم نے تحریر کیا تھا۔ اب چونکہ مروان بن حکم کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اندھا اعتماد کرتے تھے اور اس کو اپنی خلافت میں اہم ذمہ داریاں بھی سونپ رکھی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مروان بن حکم نے اسلامی سلطنت کے شیرازے کو بکھیرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور اس نے بہت سی منافقانہ چالیں چلی، جن میں سر فہرست یہ جعلی خطوط لکھ کر مصر روانہ کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف
خلاف بلوائیوں اور باغیوں کا ایک محاذ کھڑا ہو گیا۔ حضرت عثمان کے محاصرہ کرنے والوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ مروان کو ان کے سپرد کریں، لیکن عثمان نے سختی سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وقوع پذیر ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا الزام بعض شرع پسند عناصر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر بھی لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کا جواز یہ نکالتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ منورہ میں موجود تھے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کیوں نہ بچائی، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اپنے قاصد بھی بھجوائے تھے کہ ان کی جان کو بچایا جائے۔ محترم ساتھیوں، تاریخ کی تمام کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ بلوائیوں اور باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت اور بھی بہت سے صحابہ کرام کے گھروں کا محاصرہ کر لیا تھا، اور انہیں صاف صاف پیغام دیا تھا کہ اگر آپ اپنے گھروں میں نظر بند رہیں گے تو ان کے لیے بہتر ہے، ورنہ آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا یا آپ کو مدینہ سے باہر نکال دیا جائے گا۔ یعنی شر پسند عناصروں کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے خلیفہ وقت کے گھر کو محاصرے میں لے لیا تھا اور کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ان کو لاحق نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت اور بھی بہت سے صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو چاہتے ہوئے بھی ان کا محاصرین اور ان باغیوں کے شر سے نہ بچا سکے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے پر ان کی حفاظت کے لیے بھی مامور فرمایا تھا، اور باغیوں سے ایک جھڑپ میں وہ زخمی بھی ہوئے تھے۔ پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر حضرت عثمان غنی کے قتل اور شہادت کا الزام لگانا سمجھ سے بالا تر ہے، اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ نامزد ہونے کے لیے خود کو پیش کرتے تو بھی یہ الزام کسی حد تک درست مانا جا سکتا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی کے بعد خلافت کو سنبھالنے سے انکار کر دیا تھا، اور صحابہ کرام نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اصرار کیا اور ان کو مسلمانوں پر آنے والی آزمائشوں سے بچانے کے لیے درخواست کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا بارِ گرا اپنے کاندھوں پر اٹھانے کا فیصلہ کیا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو قبول نہ کیا، اور چند مسلمان ایسے تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو قبول کیا، اور بہت سے ایسے تھے جو امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے ملنے والے انعام و اکرام اور دولت کے لالچ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف محاذ کھڑا کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے، اور تاریخ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس محاذ میں حق پر تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرخرو بھی ہوئے۔